جی بہت شکریہ بھائی رانا محمد شکیل احمد مدار صاحب. چمن کا رنگ بوتل میں سراسر اے خزاں بدلا، چمن کا رنگ بوتل میں سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، زمانہ وہ درخت ہے اب ہماری استقامت کا، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے قافلہ بدلا. یہ میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے لاہور پر آئے مہمان بھائی رانا محمد رانا تاج مسلم ہسٹورین صاحب، وہ مدار راجپوت تاریخ کے بارے میں جو ان کی کتاب ہے اس کا تعارف کرائیں گے اور اس کی مطلب کو اشاعت کے بارے میں سارے بھائی آگاہ کریں گے. بھائی رانا تاج مسلم مدار صاحب. کے اندر جواب دیتی نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدار راجپوت، مدار راجپوت، مدار راجپوت، مدار راجپوت کا انجن، مدار راجپوت کا انجن، آواز نہیں آ رہی، مدار راجپوت کا انجن. السلام علیکم. میرا اصل میں کافی سارا بات کرنی تھی، امام نے میں کر دی. سر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، انہوں نے اپنی بہادری کے بڑا رہنے کا فیصلہ ہے. میں زبان کی پابندی کا یہ ہمارا مڈار ہوا ہے راجا سروے وہاں راجپوت میں چوری کرتی تھی، مغل بادشاہ کی خزانہ جا رہا تھا انہوں نے چوری کر دی اور مغلوں نے حملہ کرا وہ گاؤں تھوڑا چلا. اس نے کوئی اور ٹھکانا نہیں مل رہا تھا کہ کوئی ہماری حفاظت کر سکے یا ہمیں پکڑنا تھا. انہوں نے یاد آیا کہ یار چھوٹے کام ہے کرنال میں نرسر کے علاقے میں کوئی ایک تو کوئی مڈاڑ ہی ہے جو ہمارا ساتھ دے سکے یا ہمیں بچا سکے، باقی کوئی اس طرح کا نہیں. وہ اٹھا گیا، اس نے جا کے یہ بات چیت کری کہ بھائی میں یہ کام کر چکا ہوں، میرا گاؤں جلا دیا، میرے بچے جلا دیے، سب کچھ جلا دیے. میں سارے کو یہ امید لے کے آیا ہوں سارے اب میں کرتا ہوں میرے کیا مت کرتا ہوں. اس نے صرف ایک بات کری تھی کہ 2 بیٹے میرے پہلے ہیں، 1 بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے چلے جائیں گے، میری جان چلی جائے گی، پھر تو طرح بے شک مغل بھیجے لیکن اس کے بغیر ہمارے زندے نہیں چلے. ایسے ہوا کہ مغلوں نے حملہ کریا، گاؤں چاروں طرف سے فوج بلا دی. چھوٹے خان ہے وہ جو کمار آئے تھے 2 بھائی، انہوں نے دوسرا گاؤں تھا تو ہوتا اس میں جا کر آئے لیکن اس میں تو کچھ مک بھی ہوئی. جو روٹیا لگا وہ پوری کا پتہ چل گیا، انہوں نے واپس وہ بندہ ہو گیا. آخر وہ بہت ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی، نہیں ملا تو وہ 400 کے دلی لے گئے. دلی جا کر اس کے اوپر تشدد کر سکے تھے، وہاں کرے اس کے قانون کے سارا کچھ کرے. آخر اس نے کیا کہ بول پڑے اس نے ٹھیک ہے چلو میرا گاؤں میں نہیں چلو، میں تو نے چوری بھی تو کام کرتا ہوں. اس گاؤں کی سیما میں گیا، اپنے شامل ہوا، میں جا کر جہاں بھی بتا میں کہا کہ کون چور کون میں تو صرف وہ مارنا ڈرتا اپنے گاؤں تک آنا چاہوں گا. وہ آ گیا، باقی میرے پاس کوئی چیز اس کو دوبارہ دیکھا. یہ 3 دفعہ ایسے قصہ ہوا ہے. تیسری دفعہ جو وہ بادشاہ مغل بادشاہ ہوا تو اس کے خاندان نے اس کے جو بندے ہوئے ہیں انہوں نے ملے بات کیا کہ آپ نے جان چاہیے
بتا دیں نہیں تو سیریس ہے. اس نے کہا ٹھیک. لیکن جو وعدہ کر دیا میرے پتی نے، جو وعدہ کر دیا، میری تو اس کا جان حاضر، میرے خاندان کی بھی مسئلہ کی تھی، لیکن ہم بے شک وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے اس کا وعدہ کر بنا دیں گے بنا. تو یہ زبان وچن کا اتحاد تھا اور کٹھے تھے. یہ پرمپرا ہے کہیں ہمارے مراٹھا کی. تو میں صرف بھائی نے جو بات چیت کرنا وہ کافی تھی. صرف میں کتاب کے بارے میں تھوڑا سا شارٹ بتا دوں. تو سب سے پہلے تو جناب بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں خوشی کی. ہمارے مقام کے ناظرین ہیں، متدین ہیں، جن کا تہ دل سے انہوں نے بھی ہمیں خوشی کی. اس بارے میں نے تھوڑا سا شیئر کیا. ہوں مختصر مگر میری عادت ہوئی، ہوں مختصر مگر میری عادت ہوئی نہیں، شرمندگی کسی سے بھی مل کر ہوئی نہیں، جو بھی ملا ہے وہ میرے قد سے بڑا ہے. شرمندگی کسی سے بھی مل کر ہوئی نہیں، جو بھی ملا ہے وہ میرے قد سے بڑا ملا. اللہ کا فضل ہے میری گردن جھکی نہیں. یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میرے ہی علاقے میں کچھ ہو گیا، لیکن یہاں سے آ کر پتہ چلا کہ میرے علاقے میں تو بہت چھوٹے سے اصل راجپوت اور مراڑ جو ہیں وہ تو اور علاقوں میں بہت جگہ پر بیٹھے ہیں. اور یہ جب تاریخ بڑا رابطہ کاری کے لیے جب مہم چلی تو اس میں پتہ چلا کہ یہ جو پہلے پھینکے ہی اس علاقے میں گیا کہ جہاں کھانے کے لیے ملتا ہے. ہمارے پرکھوں کی محنت ہے، قربانیاں ہیں، انہوں نے وہاں سے بھی پانی دیا. اس شکریہ کے ساتھ آپ صاحبان مجھے جو اجازت بخشا کہ میں ناصر آپ کو آپ کی تاریخ سے آگاہی دے سکوں، بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو عزت و برکت سے بھائیوں، کائنات ارض و سما کے مختار مطلق وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے ساتھ، جس نے اپنے معاشرات سے انسانوں پر مخلوقات ہونے کا شرف بخشا. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں کوئی پیشہ ور تاریخ دان نہیں ہوں، ایک سادہ سا بھنڈار ہوں. میرا کتابی نام رانا صاحب منصفی اور اصل نام رانا محمد منصفی. گاؤں جمبر کلاں تحصیل پتھروں کی ضلع اور عارضی طور پر لاہور میں مقیم ہوں بچوں کی تعلیم اور سروس کی تعلیم. میرا پچھلا گاؤں ضلع کرنال تحصیل کھیڑی تحصیل کے طرف گاؤں کھیڑی سرکل یا کھیڑی اشرف، جو کہ پہلے گجروں کا گاؤں ہے. تو ہمارے جو پردادا تھے 1882 میں انگریزوں کے یہ دشمن رہے ہیں. ایکچولی یہ رہنے والے تھے پٹیالہ کے بعض گاؤں کا. وہاں سے انگریزوں نے ان کے ساتھ پولیس کی جاگیر چھین لی اور اس کو اس کا ایک بھائی بچا. اس نے بدلے میں اس کو اس نے انگریزوں نے قتل کرایا تھا. ان کے 4 بھائیوں کو قتل کیا اور کرنال میں آ کر گجروں کے دوست تھا، گجروں کے ساتھ رہنے لگے. وہاں پر اس نے 60 ایکڑ زمین طے کر لی اور وہاں پر رہنے لگے. اس کے بعد وہاں پر چوہان آ گئے. تو ہمارے 2 خاندان مڈاروں کے اور باقی چوہان خاندان نلی سے آئے. تو یہ میں صرف اپنا پچھلا کام تھا. باقی ہمیں معلوم ہے کہ تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان کو ہر بات یاد رکھنا پڑتی ہے اور علم سینہ بسینہ اگلی نسلوں میں پہنچتا تھا. اور اس طرح اس علم کا بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا تھا. اور یہی ہماری راجپوت قوم کے ساتھ کہ ہماری تاریخ جن سینوں میں محفوظ تھی، ہم نے اصل تو ان سینوں کو کھولا ہی نہیں. اگر کھول کے دیکھا بھی تو تحریر میں نہ لا. اور یوں ہماری تاریخ کے بہت سے حصے ضائع ہو گئے. اسی نقصان کو دیکھتے ہوئے بندہ ناچیز نے اپنی گوت مڈاڑ کی تاریخ جو حصے میسر ہیں انہیں تحریر میں لانے کی ادنا کوشش کی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش ہمارے بھائیوں کو کہاں تک پسند آئے گی. میرے بھائیوں، یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نو خاموش اور کم علم انسان ہوں جو بڑوں کے کارنامے اور اسلاف کی شجاعت اور بہادری کی داستانوں کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا توانائی ہے. میری سادہ تعلیم ایم اے اسلامیہ ہسٹری سے میرا اتنا زیادہ لگاؤ نہیں تھا. یہ صرف اپنے گود کی محبت میں نے یہ کام کیا.
کیونکہ میں اپنے سینے میں ایک احساس اور درد بھرا دل رکھتا ہوں. میں لاکھ ناتواں کو جو دل سے کی، مگر میں ایسے قبیلے کا آدمی ہوں کہ جس کے بیٹوں نے جو کہا اسے نبھانے کی خاطر جان کو دے دی، مگر اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہے. اور اب مجھے میرے شہسواروں کا خون آواز دے رہا تھا تو نظر سر لے کے حاضر ہو. بندہ اسی احساس اور درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کارساز دو عالم کی عنایت سے راجپوت گوت مڈاڑ، چاہے اس کو کسی نام سے بھی بلا لیں، لیکن ہم اپنا نام مڈاڑ ہی کہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے والدین، ماں باپ، اسلاف سے مڈاڑ ہی کیا. میں یہ تصنیف جسے آپ مڈاڑ راجپوت گوت کی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں پیش کرنے کی ضرورت کرتا ہوں. اس ضمن میں کوئی ایک خاص کتاب یا رسالہ میری پیاس بچانے کو اور تمام اغراض کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ تھا. اس لیے متعدد فارسی، ہندی، انگلش، جرمن اور بہت سی کتابیں جن کا میں نے ترجمہ سیکھا اور میں نے ان سے یہ نقل کیا. یہ ذخیرہ فراہم کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ مڈاڑ راجپوت کے بارے میں جو لکھ رہا ہوں وہ ابھی بھی مکمل ہو، کیونکہ یہ ان معلومات اور واقعات کا اقتباس ہے جو بزرگوں سے سنا اور میرے مطالعہ میں آ سکتا. مزید اس کتاب کو عام قاری کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس لیے میں نے کتاب کے اندر قطر مقدور کوشش کی ہے کہ کوئی چیز محروم تشریح نہ رہ جائے، اور اسی لیے میں نے مختصراً سے ہی مگر راجپوتوں کی زندگی اور فکر کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ صرف کیونکہ ابھی اگر وہ کتاب ہوگی تو اس میں راجپوتوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ راجپوت بنے کہاں سے، کیسے ہوا، کون مدار، کون راجپوت ہے، کہاں سے آئے تھے، پورا خاکہ اس میں. اس کے بعد ہمارے علاقے کا پورا جغرافیہ، اس کے بعد ہمارا پورا رہن سہن، رسم و رواج، ریتی، اس میں تمام. اس کے بعد جتنی ہماری راجپوتوں کی تقریباً ہماری دوستیں آئی ہیں مائگریٹ کر، یہاں بھی کافی راجپوت ہیں جو پہلے سے یہاں ہیں، لیکن میں نے زیادہ ان پر توجہ دی ہے جن کو ہم رانگڑ کہہ لیں یا وہاں سے مائگریٹ ہے، تو ان کی بھی مختصراً ایک آدھ پیج لکھی ہے. اگرچہ بنیادی طور پر اس کتاب کے مخاطب مڈاڑ راجپوت ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کتاب باقی گوت کے راجپوت قارئین کے لیے بھی مفید اور دلچسپی کا باعث ہے، جو اپنے پرکھوں کے دوستوں، اپنے رشتہ داروں جن کے بارے میں اس کتاب میں مواد ہے کا احترام اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج اور رہن سہن کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں مختصر تعارف کرانے کی غرض سے اس کی فہرست پیش کرتا ہوں، جس سے آپ جان سکیں گے کہ اس کتاب میں آپ کی دلچسپی کے لیے کیا کیا مواد موجود ہے. ایک اور بات کہ مڈاڑ راجپوت ہمیشہ سے وطن پرست، دھرم کے رکھوالے، برادری پر جان نچھاور کرنے والے زیادہ قبیلے کے لوگ. ایک راگڑی میں تھوڑا سا سنا دوں. وجو عادت سے منع مرن کی اختیاری تو نہیں ہے، وجو عادت سے منع مرن کی اختیاری تو نہیں ہے، جو زندگی منع دھرتی ہے گھڑی پیاری تو نہیں ہے. اور فہرست دیکھنے سے پہلے ایک عرض کہ ٹوٹ کر بکھری ہوئی تلوار کے ٹکڑے سمیت، ٹوٹ کر بکھری ہوئی تلوار کے ٹکڑے سمیت اور اپنے ہار جانے کا سبب معلوم تھا. مت سکھا دیتے کو اپنی بچیوں کے پینترے، زندہ رہنا ہے تو لہجے کو ذرا معصوم کر. اور انشاءاللہ ہم شبدان پاڑ کو اس کا روح بناواں گے، ہم شبدان پاڑ کو اس کا روح بناواں گے، ذلت ملی سکے پریشان بناواں.
یہ بتایا جائے گا تاریخ ایکچولی میں ہوتی ہے، تاریخ کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے، ان میں تاریخ کے فائدے ہیں، تاکہ لوگوں کو دلچسپی ہو تاریخ کے ساتھ۔ ہندوستان کی قومیں اور جغرافیہ، آریہ قوم اور تنظیم معاشرہ، ہندو مذہب میں ذات پات کی تقسیم، راجپوت کی اصلیت، راجپوتوں کی بہادری کے قصے یا بہادری، ونش یا ونش کی ایجاد یا ابتدا کیسے ہوئی، گود کیا ہے، گود کی وجہ تسمیہ، گود کی اہمیت، خاندان کسے کہتے ہیں، نظام ذمہ داری، پانا ٹوٹا بسوا اور کھیڑا وغیرہ کیا ہے۔ اس کے بعد رنگڑ کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر کافی اختلاف آتا تھا، تو میں نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوئی 10-15 پیج اس کے شامل کی رنگڑ کی تاریخ کے بعد کہ رنگڑ کیا ہے، کیسے نکلا، یہ کہاں سے۔ یہ بھائی میر صاحب نے پکڑا دے دیا تھا، تو ہمارے دوسرے بھائیوں کو جو کہ شاید چوہان ہے اخبار گزری تھی، بہرحال ہم نے پھر جب اپنا یہ قصہ اس کے سامنے پیش کیا تو ایگری ہو گئی، ٹھیک ہے آپ وہ چیز میں نے بھی سنی۔ اس کے بعد راجپوت اقوام کے القاب و خطاب، رانا، راؤ، چودھری، رائے، یہ ہیں کیا ہیں، کہاں سے ملے، کیسے ملے۔ رانے کے بارے میں بات کا ذکر کیا تھا، 1191 کا تھا، پہلا حملہ تھا وہ 1191 میں، اور دوسرا جو کرائم تھی وہ 1192 میں۔ 1192 میں کیونکہ ہمارا جو حصہ تو وہ ہار گیا تھا، تو اس میں بڈاڑ تھے رام تھے، آپ لوگوں نے اگر کبھی فلم دیکھی اس میں بھی آپ کو ملے گا، اس کی گردن کٹی ہوئی دکھاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار دکھاتے ہیں اور لڑتا ہوا تھا، وہ رام دیو بڈاڑ تھا۔ تو یہ بہادری تھی، سر کٹا کے بھی تلوار ہاتھ میں لے کے رکھتے، وہ اس میں بہادری کے چیزوں میں آ جائے گا۔ اس کے بعد تھا راجپوت اقوام کے القاب تھا، راجپوت اقوام کے چند مشہور ونش ہوتے ہیں، راجپوت گوت مڈاڑ کا انتخاب کیسے ہی بنا، کہاں سے ہی بنا، مڈاڑوں کے قصے مسائل، مڈاڑوں کا انصاف، وہ آپ کو جرمانے والوں سے زیادہ کا باپ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد مڈاڑ راجپوتوں کا قبول اسلام، جو کہ ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو کلیئر نہیں، وہ چیز اس میں ڈالی ہے کہ کن کن حصوں میں ہم کیسے کیسے مسلمان ہیں۔ مڈاڑ راجپوتوں کا شجرا، مختصر تو خاکہ پیش کر دیا بھائی امام دین صاحب، اور انہوں نے صحیح نہیں فرمایا کہ انہوں نے رام چندر جی کے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم راجا جو کہ رام چندر جی کے بیٹے تھے، اس کی اولاد یا اس کے نسل۔ اس میں کچھ تھوڑا سا کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ لکشمن جی سے ہیں، لیکن جو زیادہ تر لگاتار جو روایات ہیں وہ راجا دو سے اور اسی کے حسب نسل ہیں، اور ہم جو اپنے وقت ماں باپ کو بڑوں سے بیٹھ کر سنتے ہیں وہ بھی یہی سنتے ہیں کہ ہم راجا دو جنہوں نے لاہور آباد کیا، اس کے بعد کاما باٹا، اور ابھی اس کے ثبوت میں یہ بھی ہے کہ شاہی قلعے میں ہیں وہاں پر راجا ہوگا مندر بنا لو مندر۔ اس کے بعد جو ہمارے مڈاڑوں کے مشاہیر ہیں جناب ہمارے سردار رانا محمود حسن صاحب، تو اس طرح کے جو ہمارے، اس کے بعد ہمارا رہن سہن، لباس اور رسم و رواج، پاکستان میں مسلم مڈاڑ راجپوتوں کا پرچم، لوگوں اور تنظیمی ڈھانچہ، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کتاب میں ملے۔ اس کے بعد بھائی رانا علی عمران صاحب نے اپنی زبان کے بارے میں، اپنی زبان کی محبت کے بارے میں بات کی، تو وہ بھی اس چیز میں ہریانوی ادب پورا اس میں اتفاق ہے، ساتھ کے اس میں جتنے بھی ہمارے ہریانوی رانگڑی کے شاعر ہیں ان کا مختصر کچھ کلام دیا ہے جس میں 15 چیز بھی شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس ادب کے بارے میں نے ایک ہریانوی قاعدہ جو بنایا ہے وہ بھی اس کے بیچ میں شامل کیا کہ رانگڑی اگر لکھا جائے تو وہ پڑھیں گے۔ ہریانوی تجویز کردہ قاعدہ بھی اس میں ہے، مشہور
मकाम, उसके बाद हरियाणवी अफसान थे रंगड़ी में, उसके बाद कैब थे जो हमारी कहावतें आम बोलियों में होती थी, बड़ा मज़ा किया करते थे, वो अभी हम छोड़ गए, किसी अदब से हमारा थोड़ा सा नाता कम हो गया है, कारोबार में ज़्यादा। उसके बाद जहाँ जहाँ से पढ़ते हैं उन हवालों के लोग किताबें पढ़ कर लिखा गया। इस किताब के अंदर ये अभी अगर मैं पूरी किताब का करूँ तो ये तकरीबन 360 पेज बुक है, जो कि अगर दोनों तरफ से की जाए तो ये 180 पेज निकलते हैं। तो ये इंशाअल्लाह इसकी जो अशात है मेरी तरफ से इसमें कोई ऐसी अभी माने नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि हमने जो पहला इजलास किया था हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमारे रहनुमा या इसमें जो सफेद थे वो राउलीर साहब ने लाहौर में किया, जिसके बीच में काफियाँ जो थी वो राना तसव्वुर साहब, राना अली खान साहब, भारती साहब और इन्होंने, और उसमें इन्होंने मुझे हिस्ट्री के लिए चेयरमैन बनाया। तो उसी मकसद से हमने लाहौर में खरीद किया और उसमें हमने ये किया किताब और मोहब्बत बड़े बने। और सबको वहाँ पे भी टोपियाँ बना दी। राजपूतों की तारीख उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक इस यूरोपियत के साथ इंसाफ मजहब के मुजाहिद धरती के सरफरोश पीते मडार राजपूत का जिक्र उसमें शामिल हुआ, क्योंकि मडार ही हैं जिनके बारे में मशहूर था। मैं मालूम के साथ सारे नवारे जो शख्स है नारा तकबीर का मतलब हम जो करते हैं सबसे बड़ा होता है, हम पर इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी कायम रहेगा और सब ईमान के साथ, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी हमारा एक इशारा था जो कि नर्तक के इलाके में मौजूद वो था, इसमें मशहूर थी, वहाँ पर आम बात मशहूर थी, कैथल चंडेलों की जो डोकरी टिंग बात नर्तक तारा के राजवी मान में। अभी इसका मैं करना ये कैथल चंडेलों की इमाम बिन साहब ने बता दिया कि ये गामा पहाड़ी अयोध्या से आए थे, उसी में आके चंडेलों को ब्राह्मण इलाके से और वो काबल हो गए। वो उस बात को जिक्र कर रहा है, कैथल चंडेलों की रोटी पैदा कर किसी भी चीज़ कोई चीज़ पैदा कर, लेकिन यहाँ पर वो क्या पैदा कर रहा है, डिंग राड रियाड़ जिसको हम कहते हैं, बिगड़ा हुआ रियाड़ कि वो हर जगह पे लड़ाई पैदा करते हैं, हर जगह पे लड़ाई पैदा करके अपने चंडेलों से कैथल ले। उसके बाद क्या कर रहा है, नर्तक तारा के राजा पूरे नर्तक इलाके के राजनीति से बैठे मानवी मोड़ बना। इसका मतलब है कि
मुतलक धारा के और राजनीति के सबसे मोट मानवीय मोट मडार ये हमारा नारा था कार से कहते थे मानवीय मोट आगे से जवाब नहीं आता था तो ये नारा मारता था मानवीय मोट मडार वो भी कहते थे मानवीय मोट सबसे बड़े मडार मानती है और इन्होंने माना ही नहीं ठीक है ये कोई भी ये उस तरफ ना देखेगा पुराना खर्चा ऐसे वो सिर्फ उस इलाके के मुताबिक वो कह रहे थे हमारे द्वारा और दूसरा इनके बारे में मशहूर था कि लड़ने को मुगल है या घोड़े लड़े लड़ना में मैं इन्हें मानवीय लोक मराठ कहा जाता था जिसका मैंने है सबसे बड़े मराठ अभी सबको सबसे बताता हमारा कारों होगा वो मराठ राज्य आजवन पियावन दस्युवन ये तीन उन्होंने दस्यु कहते हैं वो हमारा वंश का भरद्वाज रियासत का मुनाफा कराया गया खानदानी मुकद्दस को जिसको हम किया हमारा जो आइडियल होता था वो अपना जिसे ग्रोंड कहते थे और गाँव शहर ग्रोंड कहते थे कभी देखा होगा ये बाल खड़ा होता है पर होता है उसका बंदा बैठा वो एक ऐसा उसको वफा भी एक ग्रोंड कहते हैं और इसी से शायद मडार होगा गाँव को खड़ा कबायली नारा था मानवीय मडार का मतलब दुश्मन का नाश है वो मकसद है मोदी का तो हम इसको थोड़ा सा नरम करके कहते हैं दुश्मन का नाश है और अब एक पता है मैं केवल कहा गया शायद बारिश मुक्ति भी वाले हैं ये तो थोड़ा बहुत